الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جس مسئلے کی وضاحت ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام رکوع میں ہو تو پیچھے سے آنے والے مقتدی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ طبرانی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اذا دخل احدکم المسجد والناس رکوع، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو اور لوگ رکوع کی حالت میں ہو، فلیرکع حین یدخل، تو وہ مسجد میں جب داخل ہو تو وہ رکوع کر دے، ثم یدب راکعا حتی یدخل فی الصف، تو پھر وہ حالت رکوع میں ہی چلتا ہوا صف کے ساتھ جا کے مل جائے، فإن ذلک السنۃ، بے شک یہ سنت ہے۔ حضرات ذی وقار، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام رکوع میں ہے، عوام رکوع میں ہے، امام رکوع میں ہے، پیچھے سے جو مقتدی آنے والا نمازی جو پیچھے سے آ رہا ہے، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اگر تو صف میں وہ امام کے ساتھ رکوع میں مل سکتا ہے تو مل جائے، وگرنہ وہ پیچھے ہی صف سے پیچھے ہی وہ رکوع کر دے اور حالت رکوع میں چلتا ہوا آئے اور صف میں آ کے مل جائے۔ یہ حدیث کا متن ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ حدیث پاک منقول ہے کہ یہ دونوں دخل المسجد، یہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، والامام راکع، امام حالت رکوع میں تھا، فرکعا، تو ان دونوں نے رکوع کر دیا۔ جو یہ مسجد میں داخل ہوئے امام حالت رکوع میں تھے تو ان دونوں نے پیچھے ہی رکوع کر دیا، ثم دبا، پھر یہ دونوں چلتے ہوئے آئے، وہما راکعان، یہ حالت رکوع میں ہی دونوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حالت رکوع میں ہی پیچھے رکوع کر دیا، سب سے پہلے ہی پیچھے رکوع کر دیا، پھر حالت رکوع میں چلتے ہوئے یہ آگے آئے، حتی لاحق بالصف، تو یہاں تک کہ یہ پھر صف کے ساتھ مل گئے۔ حضرات ذکر، ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہو تو اگر مقتدی کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ صف کے اندر امام کے ساتھ، باقی اس طرح مقتدی کھڑے ہیں اس طرح وہ امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے گا، تو پھر وہ صف میں آ کے امام کے ساتھ رکوع کرے۔ اور اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں امام کے ساتھ، جو عام مقتدی ہیں ان کے ساتھ صف میں رکوع میں نہیں مل سکتا، میں جو ادھر تک جب پہنچوں گا تو امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ پیچھے، صف سے پیچھے ہی رکوع کر دے، اور جب وہ رکوع کر دے اور پھر حالت رکوع میں چلتا ہوا وہ آگے آئے اور آگے آ کے وہ صف کے ساتھ وہ مل جائے۔ تو یہ ہر چند کہ آج ہمارے مساجد میں ایسا نہیں ہوتا یہ ہے کہ لوگ صف میں آ کے رکوع میں ملتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کو رکوع مل جاتا ہے اور بعض دفعہ ان کو رکوع نہیں ملتا۔ تو حکم شرع تو یہی ہے کہ جب آپ صف میں آئیں تو صف میں آ کے آپ رکوع کریں، لیکن اگر آپ کو صف میں آپ کو پتہ ہے رکوع نہیں مل رہا تو آپ پیچھے بھی رکوع کر سکتے ہیں، اور حالت رکوع میں چلتے ہوئے آپ آگے، یہی حضرت عبداللہ بن زبیر فرما رہے فَإِنَّ ذَلِكَ السُنَّۃ، کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اب ظاہری بات عبداللہ بن زبیر نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا یا ان سے کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جیسے سیدنا صدیق اکبر ہے اور زید بن ثابت نے بھی ایسا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حضرات ذی وقار کہ اگر تو امام صف، جدھر صف بنی ہوئی وہاں کا کسی کو رکوع ملتا ہے تو اچھی بات، اگر وہاں نہیں ملتا تو پھر وہ پیچھے رکوع کر دے، اور رکوع کے بعد وہ رکوع کرنے کے بعد وہ چلتا ہوا آگے آئے اور صف میں آ کے شامل ہو جائے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا خلاصہ ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ حضرات ذکر، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو رکوع میں امام کے ساتھ ملتا ہے اس کو آیا رکعت وہ والی ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔